بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور خواتین کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم ڈیبیٹ جو سمجھ لینی چاہیے، اس کی تنقید ہو جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا مسلمان خواتین پر یہ واجب ہے، کیا یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر جب باہر نکلیں یا اجنبیوں سے ملیں تو اپنا سر ڈھانکیں اور اپنے سر کو کور کریں۔ اس سلسلے میں اگر ہم نصوص کا یعنی ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کے بھی ٹیکسٹ کو اور اس کے علاوہ جو اور نصوص ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگرچہ ایک مسلمان خاتون پر یہ واجب تو نہیں ہے، اس پہ فرض تو نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو کور کرے، تاہم یہ بہت پسندیدہ بات ہے، یہ بہت ڈیزائربل چیز ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اپنے سر کو کور کر کے نکلے اور اسلامی تہذیب کے اس نمونے کے طور پہ اس کو سمجھے اور اس کو نمونے کے طور پہ اڈاپٹ کرے، کیونکہ یہ اسلامی تہذیب کا ایک سمبل بھی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ایک خاتون جب اپنے آپ کو مردوں کے سامنے برتتی ہے اور اجنبیوں کے سامنے برتتی ہے تو اس میں کچھ چند چیزیں ہیں جس کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو اپنی نگاہوں میں حیا رکھنی چاہیے، اور یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے لباس بھی باقرینہ ہونا چاہیے، لباس عمدہ ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے جو جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے، اور خاص طور سے صنفی جو اعضاء ہیں، جو صنفی اعضاء ہیں، ان کو اس طریقے سے کور ہونا چاہیے کہ وہ بالکل نمایاں نہ ہو، اور یہ جو پابندی ہے یہ ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اس ضمن میں خواتین کو جو مزید بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ یا چادریں ہیں وہ سینے پہ اچھی طرح سے لے لیں، کیونکہ سینہ باہر ظاہر ہے کہ اپوزٹ جینڈر کے لیے باعث کشش چیز ہوتی ہے، لہٰذا یہ کہا گیا کہ وہ سینے کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سینے کا ڈھانپنا خود ان کے اپنی دل کی طہارت کے لیے، خواتین کے اپنے دل کی طہارت کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ موزوں ہے۔ اور پھر جو ایک مزید بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ وہ سوائے اپنے امیجیٹ سرکل کے، سوائے اپنے کلوز ریلیٹیوز کے، اپنی جو انہوں نے زیورات یا میک اپ وغیرہ ہے اس کو نہ ظاہر کریں۔ ہاں البتہ وہ جگہیں مستثنیٰ ہیں اس سے، جو کہ عام طور سے عادتاً کھلی رہتی ہیں، جیسے چہرہ ہے یا ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں، اس پہ اگر کوئی زیور وغیرہ یا میک اپ کیا ہوا ہے تو وہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے علاوہ جو جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی لمز ہیں، ان پہ اگر آپ نے کوئی میک اپ کیا ہوا ہے یا کوئی امبیلشمنٹ کی ہوئی ہے یا جیولری پہنی ہوئی ہے تو پھر ان اعضاء کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سر کی اوڑھنی کے بارے میں جو عام طور سے روایت کیا جاتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ پھر بات پیدا کہاں سے ہوئی ہے اور اس کا اوریجن کیا ہے؟ تو بہت سارے ظاہر اس کے بارے میں ماخذ بیان کیے جاتے ہیں، مگر جو بنیادی سورس ہے وہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی وہ آیتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ایک مسلمان خاتون جب گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر ہے جو اپنے اوپر سے لٹکا لے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنے اوپر وہ چادر لٹکائے گی تو اس کے نتیجے میں آپ سر بھی کور ہو جائے گا۔ یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس کے بارے میں پھر اس سے کنکلوڈ کیا گیا کہ ایک مسلمان خاتون کو ہر حال میں اپنے سر کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ سورہ احزاب ایک بڑی خاص سورہ ہے، اس کا ایک بڑا خاص سیاق و سباق ہے، یہ بہت ایک خاص بیک گراؤنڈ کو بیان کرتی ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ میں اپنے بعض اور لیکچرز میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ میں مختصراً دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ مدینہ کے جو اشرار تھے، مدینہ کے جو منافقین تھے، انہوں نے ازواج مطہرات کو بالخصوص اور مسلمان خواتین کو بالعموم ان کی ذاتی زندگیوں کو اسکینڈلائز کرنے کو ٹارگٹ کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اسکینڈل بنائیں، اور اس سلسلے میں وہ ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اور اس طرح کے مختلف واقعات بھی ہوئے، اور اسی میں وہ واقعہ عفق بھی پیش آیا جس میں حضرت عائشہ کو انہوں نے انوالو کر لیا تھا۔ اور یہ بات بالکل معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو انصار یا مدینے میں جو گھر تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور خواتین کو بالعموم فیلڈز میں جانا پڑتا تھا رفع حاجت کے لیے، تو یہ منافقین اور اشرار ان کا پیچھا کیا کرتے تھے اور ان کو پھر تنگ کیا کرتے تھے۔ اور اس ضمن میں پھر قرآن مجید نے ان سے کہا کہ آپ جب بھی جائیں تو شریف زادیوں کی اپیرنس کو اختیار کر کے جائیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک چادر اور کا پلو لٹکا لیں تاکہ آپ سلیو خواتین یعنی وہ جو لونڈیاں ہیں ان سے ڈسٹنگوش ہو سکیں، ان سے ممیز ہو سکیں، ان سے ممتاز ہو سکیں، کیونکہ یہ جو اشرار تھے، یہ جو چڑھانے والے تھے اور اس طرح سے جو ٹیز کرنے والے تھے، یہ پھر یہ بہانہ بناتے تھے کہ ہم نے جس کو ٹیز کیا ہے، جس کو ہم چھیڑ دیں گے تو کوئی ایک سلیو خاتون ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ سلیو خواتین اور جو آرڈنری یا عام خواتین، آزاد خواتین تھیں، ان کی اپیرنس میں کوئی خاص فرق نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ وہ ایک ہی طرح سے ہوتی تھیں۔ تو یہ کہا گیا خاص طور سے کہ مسلمان خواتین اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو منافقین ہیں اور اشرار ہیں وہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ ہم کسی سلیو لیڈی کو تنگ کر رہے ہیں، یہ کہا گیا کہ اپنی سر کی اوڑھنیاں اپنے اوپر سے لٹکا لیے، اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں فلا یوزین، اس طریقے سے پھر ان کو ایذا نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب جو بہانہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اس کے نتیجے میں۔ تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی جو یہ آیتیں ہیں
یہ اصل میں ان کا ایک خاص سیاق و سباق ہے، اور وہ اشرار مدینہ، منافقین مدینہ نے جو ایک کیمپین لانچ کی ہوئی تھی ازواج مطہرات کو اور مسلمان خواتین کو تنگ کرنے، ان کو اسکینڈلائز کرنے کی، اس سمن میں ایک خاص جو وہ پرینک کرتے تھے، ایک شرارت کرتے تھے، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آیتیں آئی ہیں۔ ان آیات کا نہ حجاب سے کوئی تعلق ہے، نہ پردے سے تعلق ہے، نہ کسی نقاب کے معاملے سے تعلق ہے، بلکہ یہ خاص اس سچویشن میں، اس خاص پس منظر میں، اس خاص واقعے سے متعلق ہے۔ ایک اور بات جو یہاں واضح رہنی چاہیے وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سر کی اوڑھنی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مگر پسندیدہ ہے، تو آخر اس کی کیا بنیاد ہے؟ ظاہر ہے ایک بنیاد تو خود انسان، ایک خاتون کی اپنی شخصیت کے اندر ہے، اس کی اپنے اندر جو حیا کا جو عنصر ہے، ماڈسٹی کا عنصر ہے، وہ خود اس کو یہ اس چیز کی طرف انڈیوس کرتی ہے کہ وہ سر کو کور کرے۔ تاہم اس کی ایک انڈیکیشن بہت لطیف طریقے سے قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ جو بڑی بوڑھی خواتین ہیں، جب عمر رسیدہ خواتین ہیں، وہ اپنی جو سر کی اوڑھنی، جب سینے کو جو انہوں نے کور کیا ہوتا ہے، اس کو اگر وہ ڈسپینس بھی کر دیں، اس کو اتار بھی دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان کے پیش نظر اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہ ہو یا اظہار اس طرح سے کرنا نہ ہو۔ تاہم قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ پھر بھی ڈھانک کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خواتین نے عام طور سے اگر سر پہ زیور نہیں پہنا ہوا یا سر کو سنوارا نہیں ہے، تو تب بھی ان کو چاہیے کہ وہ سر کو ڈھانک کے رکھیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر انہوں نے سر پہ کچھ پہنا ہوا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، پھر تو ان کو لازماً چھپانا ہی چاہیے۔ البتہ اگر سر کو انہوں نے نہیں پہنا ہوا تو پھر کچھ نہیں پہنا ہوا تو پھر واجب نہیں ہے کہ سر کو چھپائیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ اگر سر ان پہ انہوں نے کچھ کورنگ نہیں، کوئی اڈورنمنٹ نہیں کی ہوئی، کوئی اس کو سجایا ہوا نہیں ہے، تب بھی اس کو وہ کور کر کے رکھیں۔ تو یہ ان نٹ شیل یہ اس استدلال کا خلاصہ ہے، اور اس سے بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ بنیادی طور پہ مسلمان خواتین پر یہ فرض تو نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو کور کریں، مگر یہ بہت پسندیدہ ہے، بہت محمود ہے کہ وہ اپنے سر کو جب بھی باہر نکلیں یا اسٹرینجر کے سامنے وہ ہوں تو اپنے سر کو کور کر کے رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خود اسلامی تہذیب کا ایک سمبل بھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔